أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر جابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے انسان خواب دیکھ رہا ہے. خواب کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. خواب چھوٹے بھی دیکھتے ہیں، خواب بڑے بھی دیکھتے ہیں، خواب عالم بھی دیکھتے ہیں، خواب عامی بھی دیکھتے ہیں، خواب مشرک کو بھی دکھائی دیتے ہیں، خواب مسلمان بھی دیکھتے ہیں. خواب اللہ کے نبیوں کو بھی نظر آتے ہیں، غیر نبیوں کو بھی نظر آتے ہیں. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب الہامی خواب ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اور اس میں حقیقت ہوتی ہے، ان کو سچے خواب کہا جاتا ہے. اور ایک خواب شیطانی خواب ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف سے انسان کو دکھائی دیتے ہیں. جس طرح عالم بیداری میں شیطان انسان کے ذہن میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اس کو گناہوں کے راستے بتاتا ہے، گناہوں کے اندر خوبصورتی، زینت، کشش، لذت دکھاتا ہے. بالکل بے عین ہی اسی طرح کبھی کبھی خواب میں گناہوں کی لذت، گناہوں کی یعنی اس خوبصورتی دکھا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اور یہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں. دوسرے خواب نفسانی خواب ہوتے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی تمنا ہے، آپ کی آرزو ہے یہ کام اس طرح ہو جائے، کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کام ہو نہیں پا رہا، اور وہی آرزوئیں کبھی کبھی خواب میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. ان کو نفسانی خواب کہا جاتا ہے. اب دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ الہامی خواب جو ہیں یہ بالعموم تو سچے لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے. کبھی کبھی یہ بالکل جھوٹے لوگوں کو، یہاں تک کہ کافروں اور مشرکوں کو بھی سچے خواب نظر آ سکتے ہیں. اب یہ بادشاہ وقت جس نے یہ خواب دیکھا ہے یہ مشرک ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننے والا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو خواب سچا دکھا دیا. خواب اس نے سچا دیکھ لیا اور خواب نے اس کو پریشان بہت کر لیا. جو خواب اس نے دیکھا اس خواب نے اس کو بہت پریشان. سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس کہانی میں خوابوں کا بڑا تذکرہ ہے، اور یہ نبی کی کہانی ہے، کسی غیر نبی کی کہانی تو نہیں ہے. اس لیے خوابوں کا بڑا دخل ہے انسانی زندگی میں. یہ نہیں ہے کہ انسان ساری کی ساری زندگی کا دار و مدار خوابوں پر رکھ دے اور ہر چیز، ہر مسئلہ ان خوابوں سے بیان کرے، لیکن خوابوں کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے، آپ پہلا خواب انہوں نے وہ دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج سجدہ کر رہا ہے. دوسرا خواب انہوں نے اس وقت ان کے سامنے آیا جب جیل کے 2 ساتھیوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ بادشاہ کو پلا رہا ہے کچھ، دوسرا جو ہے اس کے سر کے اوپر کچھ چنگیر رکھی ہوئی ہے روٹیوں کی اور اس سے پرندے جو ہے نوچ رہے ہیں. اور یہ تیسرا خواب ہے، یہ بادشاہ وقت نے دیکھا ہے. بادشاہ وقت دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ قال الملک، بادشاہ نے کہا. یہاں قرآن حکیم کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے. یہاں تلمود اور بائبل وغیرہ میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا. حالانکہ انسائکلوپیڈیا کو پڑھا جائے تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ فرعون تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. مصر کے بادشاہوں کا نام فرعون تو بہت بعد میں پڑا. اس وقت تو فرعون کا تذکرہ بھی نہیں تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دور تھا. اس وقت مصر کے بادشاہوں کو بادشاہ کہا جاتا تھا، فرعون نہیں کہا جاتا. تو قرآن حکیم نے ایک سچ بیان کر دیا جو جھوٹ وہاں لکھا ہوا تھا. فرعون تو یہ بات کی پیداوار ہے، وہ تو ان کی گڑن تو چیز تھی. ہاں جی. تو قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ قال الفرعون، حالانکہ مصر کے بادشاہ کو بالعموم فرعون کہا جاتا تھا. قرآن حکیم نے قال الملک، بادشاہ نے کہا. بادشاہ نے کہا کہ انی ارا، دیکھو اس میں شک نہ کرو، میں دیکھتا ہوں 7 بقرات، 7 ہیں بقرات، گائیں ہیں. اور یہ 7 گائیں جو ہیں سمان، یہ موٹی چربی والی گائیں ہیں، موٹی تازی گائیں ہیں. یاکلوہن، اور ان کو کھا رہی ہیں. 7 دوسری گائیں اجافن، جو بالکل دبلی پتلی ہیں، جن کے جسم کے اوپر گوشت نہیں ہے، صرف چمڑا رہ گیا ہے اور ہڈیاں نظر آ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کھانا ہی تھا تو موٹی گائیں دبلی پتلی گائیوں کو کھا جاتی ہیں، کیونکہ دنیا کا رواج یہی ہے کہ جو موٹے تازے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ غریبوں کو کھا رہے ہیں. کل بھی کھا رہے تھے، آج بھی کھا رہے ہیں. ہمیشہ یہ ظلم کی بنیاد ہے کہ طاقت جس کے پاس ہے وہ مظلوموں کا حق غصب کرتا ہے، مظلوموں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے جو کمزور ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دستور ہے زمانے کا، جو اس وقت جو چلن تھا وہ یہی تھا، آج بھی یہ چلن ہے کہ طاقتور جو ہے کمزور کو کھا جاتا ہے. لیکن یہاں اس نے الٹ دیکھ لیا کہ کمزور گائیں جو ہیں وہ طاقتور گائیوں کو، تندرست گائیوں کو کھا رہی ہیں. اب اس خواب سے وہ فارغ ہو رہا تھا تو دوسرا خواب اس کے اوپر آ پڑا. وہ خواب کیا تھا؟ اس نے دیکھا کہ 7 سنبلات، سنبلہ کہتے ہیں بال کو، سٹے کو، گندم کا جو سٹا ہوتا ہے، گندم کی جو بال ہوتی ہے، یہ 7 بالیں ہیں، خضر جو تر و تازہ ہیں.
تر و تازہ 7 بالیں ہیں، 7 گندم کے سٹے ہیں کہ اوخر جاب 7، اور دوسرے جو ہیں 7 سٹے یا 7 بالیں جو ہیں وہ بالکل خشک ہیں۔ اب یہ خشک بالیں جو ہیں یہ تر و تازہ بالوں کو کھا رہی ہیں، یہ بالکل تائید ہو گئی۔ اب اس یہ خواب کا دیکھنا تھا کہ بادشاہ کو پھر نیند بھی نہیں آئی، بلکہ بائبل اور تورات میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اتنا وہ پریشان ہوا کہ اس نے پورے ملک کے اندر منادی کرائی اور اعلان کرایا کہ جتنے علماء ہیں، جتنے کاہن ہیں، جتنے جوگی ہیں، جوتشی ہیں، اور جتنے خوابوں کا علم جاننے والے ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، بادشاہ کو ایک مشکل پیش آئی ہے اور اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الملؤ، اس نے کہا اپنے سرداروں سے، یعنی اپنی کیبنٹ سے، اپنے وزراء سے جو اس کے مسائل کو حل کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، اس نے اپنے ان کو جمع کیا اور ان سے اس نے کہا کہ افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ یہ فتوے کا لفظ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ سب سے بڑا فتویٰ اللہ کا فتویٰ ہے، اور اللہ کے بعد پھر محمد الرسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے فتوے دیے۔ یہ مسلسل ایک سلسلہ ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں علماء امت یا مفتیان کرام قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کی سنت ہے، یا اللہ کا طریقہ ہے، یا اللہ کا راستہ ہے جس کے اوپر چل کر یہ مفتیان کرام اپنا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ مجھے یہ فتویٰ دو، مجھے بتاؤ کہ افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کے بارے میں مجھے بتاؤ، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ جب کبھی کبھی خواب انسان ایسے دیکھتا ہے، ہوتے خواب ہے لیکن انسان کو پریشان بڑا کرتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں، کبھی ڈرا رہتا ہے اور کبھی خواب دیتا ہے تو خوش رہتا ہے، حالانکہ خواب تو خواب ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے تو اس کی تعبیر بتاؤ، اس خواب نے بہت پریشان مجھے کر رکھا ہے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خوابوں کے سلسلے میں، تعبرون، تم کوئی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر ضرور بتاؤ۔ ہاں جی، یہ اس نے اپنے کیبنٹ کے سامنے، اپنے وزراء کے سامنے، اس نے بادشاہ وقت نے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں کہ مسبب الاسباب ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس جیل کے ساتھی کو کہا تھا وہ تو بھول گیا، حالانکہ اسے بھولنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اس کو بھلا دیا گیا، وہ بھول گیا۔ سال ہر سال تک سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے۔ اب یہ خواب اللہ پاک نے دکھایا ہے، یہ خواب اب ایسا خواب ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ترقی کی راہوں کو، آزادی کی راہوں کو کھول رہا ہے۔ خواب دیکھا تو جو کیبنٹ کے لوگ تھے پھر اس کی تعبیر نہ بتا سکے، اور کیبنٹ کے لوگوں میں ایک وہ بھی تھا جس کو جناب یوسف نے کہا تھا کہ یار میرا یار یہ تو خواب تعبیر، یہ تو یوسف ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس نے کہا جناب میں جانتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ پھر اس نے وہ مسئلے کا حل بتایا کہ یہ نہیں بتا سکیں گے، یہ لال بجھکڑ جو تو نے ادھر ارد گرد اکٹھے کیے ہوئے ہیں یہ تجھے نہیں بتا سکیں گے۔ ہر گندے سے گندے بادشاہ کو بھی خوش آمدی مل جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو نہ ملے، جیسا بھی گیا گزرا بادشاہ ہو خوش آمدی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ محلوں کے محلے بڑے بڑے ہیں، کسی کو اقتدار مل جائے جس کو کل لوگ گالیاں دیتے تھے، اقتدار کے بعد اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی نسبتوں پر فخر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ان لال بجھکڑوں کو پتہ نہیں چلے گا یہ جو آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، تو اگر اس کی تعبیر بتانی ہے اور اس کی تعبیر تم نے معلوم کرنی ہے تو میں جانتا ہوں اس شخص کا نام جو جیل کے اندر بند ہے اور اس کی بتائی ہوئی تعبیر کے نتیجے میں آزاد ہوا۔ ہاں جی، پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔